فبعضهم إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مرحومین، شب امام زمان علیہ السلام. اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس رات میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہ کو بخش دے، اور خصوصاً اس دنیا میں جو ہمارے محسنین ہیں، خصوصاً والدین کی صورت میں، ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 17 چیپٹر سورہ اسراء، جس میں پروردگار وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ذات پروردگار بہت ہی خوبصورت انداز میں دو امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر اس آیہ کریمہ میں فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. اے لوگو، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے. So you have to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اللہ اپنی عبادت اور اطاعت کے بعد جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ عرف عام میں بھی یہی ہے کہ ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت ہے، والدین کی اطاعت ہے. اور یہ جو مقام اطاعت، یہ جو احسان ہے، یہ اطاعت سے بھی بڑھ کر ہے. اطاعت میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کہی جائے تو اس پر عمل کیا جائے. احسان میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان انتظار کرے کہ کوئی چیز کہی جائے تو تب اس کو کیا جائے، بلکہ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے سے بھی پہلے انسان بڑھ کر جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، یا اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو کسی کی سوچ سے بڑھ کر، کسی کی خواہش سے بڑھ کر، کسی کی ضرورت سے بڑھ کر، اور اس کے در پر جا کر اور اس کے پاس جا کر انسان جب کوئی فیور کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احسان. تو والدین کے لیے جہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، وہاں اس آیہ کریمہ میں پروردگار کا یہ بھی حکم ہے کہ اطاعت سے بڑھ کر جو ہے ہم والدین سے احسان کریں. ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر والدین نہ ہو، والدین سے مراد دونوں ماں باپ ہیں، کہ اگر والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اور پھر والدین کی جو فیور ہمارے لیے ہے، مثلا خدا اولاد کو جتنا کچھ بھی دے دے، مثلا
بیٹا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے، اور ایک ہی دن میں جو ہے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کما لیتا ہے۔ تو ایک سال میں والدین کو جو ہے مثلا حج بھی بھیج دیتا ہے، پوری زیارات بھی کرا دیتا ہے، اس کے بعد لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی بھی لے دیتا ہے، بہترین گھر بھی نیا خرید کے دے دیتا ہے۔ تو اب اگر وہ کہے کہ کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر رہا تھا، جو حرکت نہیں کر سکتی، چل پھر نہیں سکتی تھی، خود طواف نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب وہ ختم ہوا تو وہ شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے جو میرے حق میں بھلائی کی یا احسان کیے یا فیور کی تھی، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تیری ولادت ہو رہی تھی تو باقی پوری زندگی کے ان کے احسان اور فیور ایک طرف، جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے درد سہا تھا تو ابھی تک اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا۔ تو اسی طرح جو پہلی مثال میں دے رہا تھا کہ مثلا اگر اولاد کے پاس، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب جو ہے وہ اپسیٹ ہے، یا مجھ سے ناراض ہے، یا مجھ سے خوش نہیں ہے، تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد صاحب کو بلا بھیجا، تو پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ کے بیٹے شکایت کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں پہلے امیر تھا، میرے پاس مال تھا، تو جب تک میں کماتا رہا، امیر تھا، مال تھا، اپنی اولاد پر خرچ کرتا رہا، ان کو سکھاتا رہا، ان کا بزنس بڑھا دیا۔ اب میرے پاس کام بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، تو اب جب میں نے اپنی زندگی کی مال متاع سب کچھ ان کو دے دیا، اب جب میں ضرورت مند ہوں، میں مانگتا ہوں تو یہ نہیں دیتے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا بیٹے کو، اور کہا تو خود بھی، یعنی بہت خوبصورت بات ہے، کہا تو خود اور تیرے تمام املاک جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک یہی تیرا والد ہے، تو ان کو نہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جو پہلی بات میں کر رہا تھا کہ مثلا اگر اولاد امیر ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی سال میں سب کچھ کر دیتا ہے، اور باپ اگر غریب تھا تو وہ باپ جس نے اس بچے کو پڑھایا، اس کو بڑا کیا اور اس قابل بنایا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے چیزیں سستی تھیں، اب مہنگی ہوتی جا رہی، پہلے ایجوکیشن بھی فری تھی، اب وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو مثلا جب بیٹے کو باپ نے پڑھایا تو اس کی پوری زندگی میں شاید 50,000 خرچ کیا ہو، لیکن اب بیٹا ہے جس نے ایک سال میں ماں باپ پر 50 لاکھ سے زیادہ خرچ کر دیا، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے وہ جو تم نے 50,000 پورا میری زندگی پر خرچ کیا تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، تو جواب ملے گا کہ پوری زندگی تو ایک طرف اور جو کچھ انہوں خرچ کیا وہ ایک طرف، تو صرف تیرے غریب والدین نے اپنی غربت میں سے جو 5 روپے کا ایک عام تمہیں تو چھوٹا سا تھا، 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا،
وہ جو پیار سے اور درد سے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں یا خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا رو بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی بچے کی ایک ایک مسکراہٹ پر، ایک ایک ادا پر، ایک ایک انداز پر، بولنے کے انداز پر، کھانے کے انداز پر، چلنے کے انداز پر والدین جو خوش ہوتے ہیں، بچے سب کچھ کرنے کے باوجود اس طرح عشق نہیں کرتے جس طرح ماں باپ اولاد سے کرتا ہے۔ تو اگر ایک بچہ جو ہے 1 سال میں والدین پر 50 لاکھ بھی خرچ کر دے تو وہ اس 5 روپے کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے کہ جو اس کے غریب والدین نے اس پر خرچ کیا۔ تو اس لیے یہ والدین کے خدمات کو، احسانات کو، ان کی فیورز کو انسان جو ہے اپنے کاموں کے بدلے سے، اپنے مال سے، اپنی فیور سے کبھی یہ نہ سوچے کہ میں کچھ بہت بڑا بن گیا یا میں نے جتنا کچھ انہوں نے کیا تھا اس سے زیادہ کر دیا۔ حتیٰ کہ والدین کے بارے میں یہاں تک حکم ہے کہ اولاد اتنا خیال رکھے کہ کبھی ماں کو یا باپ کو اولاد سے کسی چیز کے مانگنے کی نوبت نہ آئے، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کے مانگنے اور کہنے سے پہلے اولاد اگر خدا نے توفیق دی ہے تو پہلے ہی یہ چیزیں پوری کر دی جائیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ بہرحال اس میں ویسٹ میں رہتے ہوئے یہاں پر لائف بہت بزی ہے۔ اب بہرحال ہر آدمی کام میں مصروف ہے، اب اس اولاد کے بھی بچے ہوں تو اور زیادہ مصروفیات اور مشکلات ہوتی ہیں۔ تو وہ والدین جو اپنے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پھر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز پہ خوش ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اب وہ والدین جو بوڑھے ہیں، جن کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، لیکن اولاد اور اولاد کی اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھوڑی دیر جا کے بوڑھے دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ انسان تھوڑا سا پیار کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں کر لے، ان کا حال پوچھ لے، ان کا دکھ پوچھ لے، ان کی صحت پوچھ لے، ان سے دعائیں لے لے، یا ان سے پوچھ لے کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوں، میں اپنی اولاد کی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کو نہیں کہا، والدین کو نہیں کہا کہ اپنی اولاد کے اوپر احسان کرو، اس لیے کہ فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ خود بخود اللہ کہے یا نہ کہے، کوئی شخص کہے یا نہ کہے، آٹومیٹیکلی والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جہاں پہ تھوڑی مشکل ہے وہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے بہت سارے احکام ہیں کہ جو مثلا نماز ہے، 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 وقت کی نماز 17 رکعت واجب کی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھی آدھا گھنٹہ مانگا۔ اسی طرح پوری زندگی میں 1 حج واجب مانگا، استطاعت ہو وہ بھی، پورے سال میں 1 مہینے کے واجب روزے مانگے، یعنی ہر واجب کا وقت اور مقدار مقرر ہے۔ لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا جو حکم ہے اس کا نہ وقت مقرر کیا ہے نہ مقدار مقرر کی ہے، اس لیے کہ انسان جتنا کچھ بھی کر لے اپنے والدین کی حمایت میں، فیور میں، وہ کم ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا جو کچھ والدین نے کیا۔ اب اسی آیہ کریمہ میں آگے یہاں تک بھی ہے کہ اگر حتیٰ کہ غلطی آپ کی ہو، حتیٰ کہ آپ کی غلطی بھی نہ ہو، اس کے باوجود آپ کے والدین آپ کو مار رہے ہوں، بات پہلا درجہ ہے حتیٰ کہ فزیکلی بھی آپ کو ہٹ کر رہے ہوں، تو تب بھی اف تک نہ کہو، چاہے کہ انسان، آج کل کے بچوں کو تو انسان کچھ کہتا بھی نہیں ہے، فرش پر پاؤں مارنا الگ بات ہے، دروازے مارنا الگ بات ہے، چیخو پکار کرنا الگ بات ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو۔
حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا آپ کا قصور نہیں، آپ کے والدین آپ کو مار رہے ہیں، تو تب اس حال میں کہ ان سے مار کھا رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو، تو تب بھی دعا کرتے رہو اے اللہ میرے والد کو میری والدہ کو بخش دے۔ یعنی حکم یہ ہے کہ مار بھی کھا رہے تو تب بھی ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو ہمیں اپنے لہجوں میں اپنے انداز میں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہاؤ مچ وی ریسپیکٹ آور پیرنٹس، واٹ از آور بہیویئر، واٹ از آور ایٹیچیوڈ ٹوورڈ آور پیرنٹس، کیونکہ یہی انسان کی بہشت ہے، یہی انسان کی جہنم ہے۔ والدین جو ہے، جن والدین نے اسلام دیا، جن والدین نے قرآن دیا، جن والدین نے محمد والے محمد کی محبت دی، جن والدین نے خوراک دے کے بڑا کیا، جن والدین نے اپنا آرام و سکون ہر چیز اولاد کے لیے وقف کر دی اور کبھی اس کی کوئی سیلری، کوئی پیمنٹ، کوئی ویجز کچھ بھی نہیں لی، اب جب وقت آیا ہے ریٹرن کا، بہرحال والدین کو کبھی انسان اولاد کا محتاج نہ کرے، لیکن اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے جتنا زیادہ سے زیادہ فیور کر سکتے ہیں، ریسپیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، کریں۔ بہرحال آگے والدین کو بھی بہرحال یہ یہاں پہ ایک جو ہے سوشل ایٹیچیوڈ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان ظاہر ہے کہ اولاد کو والدین سب محبت دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اب وہ ریٹرن بھی چاہتے ہیں۔ یہاں خدا کہتا ہے جو محسن ہے وہ کبھی اس امید میں نہ بیٹھا جائے جس پہ احسان کیا ہے، کیونکہ محسن نے احسان کیا اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ جن پہ احسان کیا انسان اسے ایکسپیکٹ نہ کرے، کیونکہ ایکسپیکٹ کرتا تو مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اب پھر فطری چیز یہ ہے کہ ہر والدین کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے، پیچھے کی طرف کم دیکھتی ہے، اوپر کی طرف کم دیکھتی ہے، اپنے پیرنٹ سے کم محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے فطری طور پہ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب انسان اگر ظاہر ہے کہ وہاں پہ دنیا ہے، کام ہے، مشکلات ہیں، یہ سارے چیزیں ہیں، تو اس لیے بہرحال والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے، خدا ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اس پر واجب ہے، اور اس کی کوئی لیمٹ بھی مقرر نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی بھی مقرر نہیں ہے، کتنی دن رات 24 گھنٹے جہاں بھی حکم آ جائے وہاں والدین کی اطاعت اور احسان جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ ایک بوڑھے آدمی کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رسی کے ساتھ، اور اس کو ڈنڈے کے ساتھ مار رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو وہاں سے مسافر تھا گزرا تو دیکھا، بھائی اس کو کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، بوڑھا آدمی ہے، اس کو درخت کے ساتھ تنے کے ساتھ باندھ کے رسی کے ساتھ اور تو اس کو مار رہا ہے۔ کہتے جا جا تجھے مجھ سے کیا، میں اپنے باپ کو ماروں، تیرا باپ تو نہیں ہے۔ I am hitting my father, this is not your business۔ اب یہ جو تھا اجنبی تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کے 2-4 اس کو لگا دی۔ بھئی تمہیں اتنی شرم نہیں آتی، بوڑھا تمہارا باپ ہے اور تم اس کو مار رہے ہو، اور آگے سے کہتے کہ میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں، تو کون ہے؟ جب اس نے اس کو اچھا خاصا زخمی کر دیا تو پھر اٹھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کتنا برا دور آ گیا ہے کہ باپ کی خاطر مجھے بھی مار کھانی پڑ گئی۔ کتنا برا دور آ گیا ہے کہ باپ کی خاطر مجھے بھی مار پڑ گئی ہے۔ تو پھر اس کو غصہ آ گیا، تو جب دوبارہ پکڑنے لگا اس بوڑھے کے بیٹے کو تو بوڑھے نے کہا بیٹا تم اس کو کچھ نہیں کہو، اس کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، اس لیے کہ میں نے اسے لقمہ حلال نہیں کھلایا، میں نے اسے حلال کی غذا نہیں کھلائی۔ جس طرح ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے اسی طرح وہ غذا جو باپ بھی فراہم کرتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور کیسے پتہ چلے انسان کو کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے؟ جب انسان دین کو جانے گا، جب انسان کے اندر تقویٰ آئے گا،
جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، یعنی خوف الہی آتا ہے، محبت الہی آتا ہے، تب انسان جس خدا سے انسان محبت کرتا ہے پھر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا مجھ پر واجب کیا ہے، کیا مجھ پر حرام کیا ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مستحب ہے اور کیا مباح ہے۔ جب تک انسان کے اندر وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تب تک انسان جاننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ وہ جگہوں پہ جاتا ہے، نہ وہ ان علماء کے پاس جاتا ہے جو اس کو بتائیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طرح خوف خدا پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب تک انسان کے پاس یہ تقویٰ نہ ہو تب تک، حتیٰ کہ تقویٰ نہ ہو تو ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں لیکن الکوہل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، پورک بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بھی گناہ کر رہے ہوتے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک سٹرونگ اندر طاقت ہے تقویٰ کی وہ نہیں ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ تقویٰ کب آئے گا؟ جب انسان علم سیکھتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، علم کی طرف آتا ہے، اور علم خود بخود جو ہے وہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ لیکن اس تقویٰ کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ارد کے جو اس کی ریسپانسبلٹیاں، واجبات ہیں، جو ذمہ داریاں، پھر انسان اس میں خیال رکھتا ہے۔ اب بچے جو اللہ نے امانت دی ہیں، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بچوں کو اچھا نام دینا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، یہ والدین پر واجب ہے۔ تو اگر والدین اس طرح، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور شادی کرنا واجب تب ہوتا ہے جب انسان کو خطرہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تب شادی واجب ہے۔ تو اگر انسان تیار نہیں ہے ذہنی طور پر کہ وہ اولاد کی تربیت کر سکے تو پھر بہتر ہے شادی نہ کرے۔ لیکن انسان اگر شادی کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچے امانت دیتا ہے اللہ تعالیٰ والدین کے ہاتھ میں، ان والدین کے ہاتھ میں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے خود جن کی عظمت قرآن میں بیان کی ہے، اور اپنی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ والدین کو دیا ہے۔ یہ کیوں؟ اتنی جو انسان ظاہر جتنی دقت کرے گا، جتنا اس صدقہ جاریہ کے طور پر اولاد کو علم دے کر، حلم دے کر، تقویٰ دے کر، محبت محمد و آل محمد دے کر، قرآن دے کر، حفظ کرا کے، عابد بنا کے جو انسان اس دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ اولاد، یہ اس کی نسلیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ امانت، تب یہ امانت، حق کی امانت ادا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس ملک میں گاڑی چلانے کے لیے تو انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کتابیں پڑھتا ہے، کتنے پیسے لگاتا ہے، کتنی کلاسیں لیتا ہے، تب جا کے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے کہ آپ تم کار کو چلا سکتے ہو۔ لیکن جو دنیا کی سب سے کمپلیکس اور بہترین اور قیمتی ترین چیز ہے اولاد، اس کو کیسے بڑا کرنا ہے، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے پالنا ہے، ہم کبھی توجہ نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی سکل ہے جس کو ہمیں سیکھنی ہے۔ جب ہم کچھ نہیں جانیں گے تو یہی ہوگا کہ انسان اپنی اولاد کو حرام کھلاتا رہے گا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرے گا، اپنی اولاد کو خود گناہوں کی دلدل میں اور جہنم میں پھینک دے گا۔ جس گھر میں ہر وقت موسیقی چلتی ہو، جس گھر میں ہر وقت حرام کھایا جاتا ہو، جس گھر میں شراب پڑی ہو، جس گھر میں کتے پالے جاتے ہوں، اب انسان امید کرے جس گھر میں کبھی والدین نماز نہ پڑھتے ہوں۔ یقین کیجئے بعض اوقات یہاں بچوں کو پوری نماز یاد کراتا ہوں، ایک ہفتہ چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ نماز ہر روز 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اگر بچے گھر میں بھی پڑھیں 5 دفعہ تو کبھی نہ بھولیں۔ بھولتی اس لیے ہے کہ یہاں سے پڑھ کے اس کے بعد کبھی اس کو رواج نہیں کیا۔ نماز تو ایسی چیز ہے جس کو ہر روز انسان رواج کرتا ہے۔ بھولتی تب ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، جب انسان اس کا بار بار تکرار نہ کرے تو بھول جاتا ہے، اور یہ تبھی بھولتا ہے جب انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس سے عشق نہیں کرتا۔ تو ذکر خدا، ذکر والدین، اب یہ دیکھیے کہ خود اللہ نے کتنی عظمت رکھی ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جہاں امام کے چہرے کی طرف، کعبہ کے چہرے کی طرف، وہاں والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت اللہ نے قرار دی ہے۔ والدین کے چہروں کا نور
انسان کی ہدایت کا اور قلب کا سرور ہوتا ہے، انسان کا سکون اسی میں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں اور احسان ہمیں کرنے چاہیے والدین کے ساتھ، وہاں والدین چاہے زندہ ہو یا مردہ، کم از کم ہر روز 2 رکعت نماز و مغفرت والدین کے لیے انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ والدین جب دعا کرتے ہیں تو والدین کی دعا رد نہیں کرتا۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کہا گیا کہ جب تک کسی کی ماں زندہ ہو تب تک اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، وہ شخص مشکلات میں، مصیبتوں میں، دشمنوں سے بچا رہتا ہے۔ دعا کرنے والی کوئی ہستی ہوتی ہے، لیکن یہ دعا کا پہلو صرف ہمیں یہی بتایا گیا کہ والدین کر سکتے ہیں، انہیں کی دعا قبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قل کا مطلب اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اولاد کو حکم دیا ہے یہ دعا کرو، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے، میں بہت چھوٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ چل سکتا، نہ پی سکتا تھا، کچھ نہیں کرنے کے قابل تھا، جب اس وقت انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، اب جب میرے والدین کو تیرے رحمت کی ضرورت ہے تو تم بھی اسی طرح رحیم بن جا جس طرح میرے والدین مجھ پر رحیم تھے۔ اور والدین کو رحیم کس نے بنایا اولاد کے حق میں؟ اللہ نے۔ یہ ایک ایکسٹنکٹ بیہیویئر جو اللہ انسان کی فطرت میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کا کمال ہے جو والدین کی فطرت میں اللہ ڈال دیتا ہے، جو اولاد سے والدین محبت کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں سنتا ہے، اسی طرح اولاد کی دعا بھی اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں سنتا ہے۔ تو اس لیے وہ اولاد کو چاہیے ہر روز کم از کم 2 رکعت نماز، چاہے والدین زندہ ہوں یا مردہ، جب تک انسان زندہ ہے والدین کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ انسان نیت کر لے 2 رکعت نماز مغفرت والدین قربۃ اللہ، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ سورہ انا انزلنا پڑھ لے، دوسری رکعت سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے وہ یہ ایک 2 رکعت نماز کی نیت کر کے حمد کے بعد انسان 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھے۔ سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ نوح کی آخری آیت ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین داخلہ بیتی وللمؤمنین، اس طرح یہ جو آیت سورہ نوح کی آخری آیت ہے 10 مرتبہ جو ہے اس آیت کو۔ 2 طریقے، پہلا والا آسان ہے، سورہ قدر اور سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے، لیکن انسان عادت بنا لے کہ کم از کم ہر روز 2 رکعت والدین کی مغفرت کے لیے پڑھنی ہے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین مر گئے ہوں تو کیا ان کے لیے ہم احسان کر سکتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا ہاں، تم والدین اگر مر بھی گئے ہوں تو تب بھی ان کو تمہارے، کیونکہ والدین مرنے کے بعد، والدین جس طرح زندگی میں اولاد کو عاق کر سکتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی عاق کر سکتے ہیں۔ تو انسان کو اس میں نہیں رہنا چاہیے اب تو مر گئے جان چھوٹ گئی، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ اختیار ان کو مرنے کے بعد بھی دیا ہے۔ تو انسان کبھی والدین سے غافل نہ رہے۔ اللہ کی جو عبادت کا واجب تھا وہ مرنے کے ساتھ وہ بند ہو گیا، لیکن جو شخص مر گیا اب ظاہر ہے کہ اس کا نام اعمال بھی اپنے حوالے سے بند ہو گیا، جو اور فیور کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن والدین کے حوالے سے انسان جب زندہ ہیں والدین تب بھی ان کے احسان کرے، جب مر جائے تو تب بھی انسان احسان کرے۔ اب جب مر جائے تو کیا ہے؟ پہلی بات یہی ہے کہ مثلا یہی جو ابھی دعا بتائی، یہ نماز بتائی، نماز مغفرت والدین، یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیے ہمارے کلچر میں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کس پر کرتے ہیں؟ مستحبات پر۔ مثلا کل ہو گئے 40 میں ہو گئے، 40 جگہ پک گئی ہیں، 100 جگہ پک گئی ہیں، ایسی مجلس کرا لی ہے، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ کر لیے ہیں، لیکن وہ غریب والدین جو والد یا والدہ مری
ان کی 10 سال کی 30 سال کی 40 سال کی قضا نمازیں تھی جس پہ شاید 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ خرچ ہونا تھا، ہم نے ان کا وہ واجب ادا نہیں کیا، اور جب تک کسی کی نماز قضا ہے تب تک کسی کا چھٹکارا نہ قبر میں نہ حشر میں۔ قبر میں بھی یہی ہے، حشر میں بھی یہی ہے، سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا، جس کی نماز قبول اس کی باقی اعمال قبول۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز کی صورت بھی وہی عقائد کے بعد ہے، عقائد صحیح ہوں اس کے بعد نماز پہلی چیز ہے۔ اب اگر پہلی بات تو یہی ہے کہ جو شخص مرنے والا ہے وہ خود سیلفش بنے، ہمیں یہاں پہ سیلفش ہونا چاہیے اپنے واجبات کی ادائیگی میں، یہ نہ ہو کہ دوسروں کے مستحبات ادا کرتے کرتے انسان اپنے واجبات ہی کھو بیٹھے۔ اپنی نماز کے حوالے سے کوشش کرے زندگی میں قضا نمازیں پڑھ ڈالے، حساب رکھیں، لیکن اگر کوئی رہ گئی ہیں تو لکھ کے جائے، اور شرعی طور پہ ہر شخص پر مسلمان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ول خود لکھے، وصیت لکھ کر جائے، اور شرعی طور پہ مرنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی املاک کا، اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا 1/3 اپنے لیے مختص کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنے قضا نمازوں کے لیے یا قضا حج کے لیے یا قضا روزوں کے لیے یا جس چیز پہ وہ خرچ کرنا چاہتا ہے یا غسل کفن جو چیزیں بھی ہیں وہ جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اولاد کو جلدی ہوتی ہے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم کرنے کی، تو یہاں پہ مرنے والے کو خود چالاک ہونا چاہیے، اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میری کچھ نماز ہے، یہ چیزیں باقی ہیں، قضا ہیں، تو وہ خود یہ کرے۔ اب اگر وصیت بھی ہے، مال بھی ہے، اور اولاد کھا جاتی ہے تو اولاد کا گناہ ہے۔ مرنے والے نے اپنے حساب سے جو کرنا تھا وہ کر دیا، خدا اس کو یہاں پہ بچا لے گا کہ کم از کم یہ وصیت تو کر کے آیا تھا، دوسروں نے گناہ کیا، وصیت پر عمل نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات مرنے والا وصیت نہیں کرتا اور اولاد خرچ بہت کر دیتے ہیں، لیکن کس چیز پر؟ مستحبات پر، اور جن چیز سے مرنے والے کی گردن چھوٹنی ہوتی ہے، اس کے عذاب میں کمی آنی آتی ہے، اس طرح غور نہیں کرتے۔ تو اس لیے مثلا اگر 40,000 لوگوں کو آپ نے بلا لیا، 10,000 لوگوں کو بلا دیا، ان کو 10 قسم کے کھانے کھلا دیے، ظاہر ہے کھانے کھلانے کا، دعوت کرنے کا ثواب ہے، اسی مرحوم کی خاطر ہو رہا ہے، لیکن جو واجب قضا ہو گیا اس کی ادا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو جو فیور کرنی ہے وہ جب انتقال ہو جائے نماز کی صورت میں، اور اگر ان کی کوئی چیز قضا ہے تو ان کو بھی ادا کیا جائے، اس کے ساتھ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ مثلا یہی دعا قنوت میں بھی ان کے لیے دعا کی جائے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، مختلف چیزوں کو جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں ان سے دیکھتے ہوئے انسان جو ہے مسلسل ان کے لیے دعا کرتا رہے، اور جتنی دعا انسان کرے گا اتنا ہی، یا ان کے نام پہ انسان مجلس کرا دیتا ہے یا ختم قرآن کرا دیتا ہے یا کوئی چیز مسجد بنا دیتا ہے، کوئی امام بارگاہ بنا دیتا ہے، کوئی پل بنا دیتا ہے، مختلف کام جو ہے انسان اگر مرحوم والدین تک کے لیے کرتا رہے تو ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ احسان کا چلتا رہتا ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین سے زیادہ سے زیادہ احسان کر سکیں، ان کے فرمان بردار رہ سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے اس مجلس کو، دعا کو منظور و مقبول فرما، ہمارے والدین کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کو بخش دے، خصوصاً ہمارے جو مرحومین مومنین مومنات ہیں، پروردگار بحق کے امام سجاد علیہ السلام ان کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ امام رحمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار تمام مومن مومنات حاضرین کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، مشکلات کو حل فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔